وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. قد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. ایک مرتبہ پھر محبت سے ضرور شکریہ یا رسول اللہ. اللہ رب العزت کا فضل و کرم، لطف و احسان ہے کہ آج ہم ماہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں جمع ہیں. شکر ہے اس رب ذوالجلال کا جس نے اس برکتوں اور رحمتوں والے مہینے میں ہمیں روزے رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائی، اور اسی رب کریم کی توفیق سے ہم نے نماز با جماعت اور تراویح کا اہتمام کیا. اللہ رب العزت زندگی میں بار بار یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ دیکھنا نصیب فرمائے، اور اس مہینے میں عبادت کرنے والوں، ذکر کرنے والوں کی بندگی، عبادت، طاعت رب ذوالجلال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کتنے لوگ ایسے
جو پچھلے سال ہمارے ساتھ رمضان شریف کے ان مبارک ایام میں نماز باجماعت ادا کرتے رہے، تراویح ادا کرتے رہے، جمعات مبارکہ میں حاضری دیتے رہے، لیکن آج وہ اپنی قبروں میں چلے گئے۔ یہ رب ذوالجلال کو ہی علم ہے کہ ہم میں سے کون اگلے سال رمضان شریف کا مہینہ پائے گا اور کون نہیں پائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان شریف کا آخری جمعہ ہے، صوفیاء فرماتے ہیں نہ جانے کس کس کے لیے رمضان شریف کا یہ آخری جمعہ ہے۔ جمعۃ الوداع ہر سال ایک پیغام لے کر تشریف لاتا ہے، جلوہ گر ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی فانی ہے، چند روزہ ہے، دائمی اور ابدی زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور رب کریم نے یہ زندگی ہمیں اس لیے عطا کی ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں رہ کر ایسی زندگی گزاریں، ایسے عمل اختیار کریں جن کی وجہ سے ہماری وہ زندگی سنور جائے جہاں مرنے کے بعد ہم نے جا کر ہمیشہ رہنا ہے۔ جس شخص نے زندگی کے مقصد کو پا لیا، اور ہر مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے اپنے رب کریم کو راضی کرنا، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنا، اس کے احکام کی پیروی کرنا، کیونکہ مسلمان کا معنی ہے فرما بردار۔ اللہ کے احکام کی فرما برداری اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی فرما برداری۔ جو فرما برداری میں آ گیا، جس نے اپنے آپ کو اللہ کی بندگی اس کی فرما برداری میں دے دیا، حقیقی معنوں میں مسلمان کہلانے کا حقدار وہ شخص ہے۔ اللہ کریم کے احکام پر عمل کرنا، اور ان میں ہم جب نظر دوڑاتے ہیں تو سب سے بڑی ذمہ داری اور سب سے بڑا فریضہ جو ایک مسلمان پر عائد ہوتا ہے وہ 5 وقتہ نماز ہے۔ اس سے بڑی کوئی فریضہ نہیں، اس سے بڑی کوئی ذمہ داری نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے صراحتاً اور کنایتاً 700 مقامات پر نماز کا ذکر فرمایا، اور 10 مقام قرآن مجید میں ایسے ہیں جہاں 2 عبادتوں کو اکٹھا ذکر کیا گیا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ اقیم الصلاۃ کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، اور آتوا الزکوٰۃ کا تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے۔ زکوٰۃ دینے سے معاشرے کے پسے ہوئے لوگ جو ہیں ان کی مالی معاملت کی جاتی ہے۔ اس عبادت کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور نماز کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ لہذا جمعۃ الوداع کا یہ پیغام ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں، اور ایک مسلمان پر جو سب سے بڑا فریضہ ہے وہ نماز کا ہے۔ جس طرح رمضان شریف میں اہتمام کے ساتھ اہل ایمان مساجد کا رخ کرتے ہیں، نمازیں پابندی سے پڑھتے ہیں، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے
اور ایک سوال ہے جو ہمارے ذہن و ضمیر پر دستک دے رہا ہے کہ کیا تم صرف ایک مہینے کے لیے مسلمان بننا چاہتے ہو یا کہ پوری زندگی کے لیے؟ ایک مہینے کے لیے نمازیں فرض ہیں یا کہ پوری زندگی کے لیے فرض ہیں؟ وہ لوگ جو عید کا چاند نظر آتے ہی مساجد سے غائب ہو جاتے ہیں، نمازوں پہ نمازیں چھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ مہینہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ تم ہو مسلمان اور مسلمان ہوتا ہے فرما بردار۔ تو ایک مہینے کے لیے فرما بردار رہنا ہے یا کہ پوری زندگی کے لیے فرما بردار رہنا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم بے مقصد بنائے گئے ہو، اور کیا تم نے یہ خیال کر لیا ہے انکم الینا لا ترجعون کہ تم نے لوٹ کر میرے پاس نہیں آنا؟ یہ تم نے گمان کر لیا ہے۔ گویا کہ آج کا دن جہاں اللہ کا شکر کر رہے ہیں کہ اس مہینے میں تیری توفیق سے روزے رکھے، اگر اللہ کریم توفیق نہ دیتا تو بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ مسجد کی حاضری نصیب رہی، 5 وقتہ جماعت نصیب رہی، تو تیرا شکر ہے باری تعالیٰ، تو اس نے اپنے ذکر و فکر و عبادت کی ہمیں توفیق دی۔ ساتھ ایک احساس ندامت بھی ہے کہ یہ برکتوں اور رحمتوں والا، نیکیوں والا موسم بہار یہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، لہذا یہ خوشی اور غمی کے ملے جلے تاثرات جمعۃ الوداع کو ہمیں ملتے ہیں کہ بڑا پاکیزہ ماحول، بڑا نورانی ماحول، صبح اٹھنا، تہجد پڑھنا، سحری کرنا، آقا کریم پر درود و سلام پڑھنا، نمازوں کی پابندی، تو یہ کیفیتیں رمضان شریف کے ختم ہوتے ہی رنگ بدل لیتی ہیں۔ اس لیے جو اہل ایمان ہیں، جن کی طبیعت نیکی میں لگتی ہے، ان کو ایک گنا پریشانی ہوتی ہے کہ وہ ماحول جو ہے وہ ہم سے جدا ہو رہا۔ آئیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ زندگی میں بار بار اس رحمتوں اور برکتوں بھرے مہینے کی حسنات و برکات اپنے دامن میں ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے خطاب جمعہ اور بیان جمعہ کے لیے جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے کہ ایمان نام ہے نبی کریم علیہ السلام کی محبت کا۔ ایمان نام ہے حضور کی محبت کا۔ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن ہوں، تو اسے پھر اپنے من کی دنیا میں جھانک کر دیکھنا ہوگا، جتنا اس کو اپنے آقا کریم سے محبت ہوگی اس درجے کا وہ مومن ہوگا۔ جتنی جتنی دل میں، قلب میں حضور کی محبت ہوگی اسی درجے کا وہ مومن ہوگا۔ میں ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ یہ اجماع امت ہے، اس پر کسی کا اختلاف نہیں کہ پوری امت میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ افضل البشر ہیں انبیاء و مرسلین کے بعد۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کے بعد پوری انسانیت میں، پوری عالم بشریت میں افضل ابو بکر صدیق ہیں۔ اور ان کی فضیلت کی وجہ کیا ہے کہ پوری امت میں جو حضور کی محبت، حضور کا عشق، حضور کا پیار جو ہر امتی کے دل میں ہے، وہ امتی ہی کیسا کہ جس کے دل میں اپنے آقا کریم کا پیار نہ ہو، لیکن میرے آقا کی محبت، آقا سے پیار، آقا سے عشق اور والہانہ قلبی وابستگی اور لگاؤ کا جو معیار اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کے دل میں رکھا تھا، وہ پوری امت سے جدا گانا ہے، وہ پوری امت سے جدا گانا ہے۔
اور یاد رکھیے ایمان دراصل حضور کی محبت کا نام ہے۔ حب احمد ہے تو نیک انجام ہے، حب احمد ہے تو نیک انجام ہے، اتباع مصطفیٰ اسلام ہے۔ دین کا مرکز و محور، دین سارے کا سارا میرے آقا کریم علیہ السلام کے ارد گرد گھومتا ہے، اور دین کا مرکز ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے ہمارا ایمان ہے کہ اس بھری کائنات میں عبادت کے لائق کوئی نہیں، عبادت صرف خدائے لم یزل کی ہے، اس کی شان ہے هو اللہ احد، اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، وہ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، عبادت کے لائق وہی ہے۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ صحابہ کرام اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی جب کرتے تھے تو صحابہ کرام کی توجہات کا مرکز ذات پاک مصطفیٰ ہوتی تھی۔ صحابہ کی عبادت عبادت نہیں بنتی تھی جب تک عبادت میں پیارے نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم بجا نہیں لاتے تھے۔ عبادت خدا میں تعظیم مصطفیٰ کا تصور اگر کسی نے دیکھنا ہو تو وہ صحابہ کرام کی مبارک زندگیوں میں دیکھ لے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو اس طرح ایمان لائیں جس طرح نبی کریم علیہ السلام کے غلام ایمان لائے ہیں، صحابہ ایمان لائے ہیں، فقد اہتدوا، ہدایت صرف ان کے پاس ہوگی جو صحابہ کرام کے ایمان لانے کی طرح ایمان لائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام کو جس طرح صحابہ نے مانا ہے، جو اس طرح مانے گا ہدایت صرف اس کے پاس ہوگی۔ تو ایمان کا معیار پیارے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام ہیں۔ تو صحابہ کرام حضور کو کن نظروں سے دیکھتے تھے، حضور کے بارے میں صحابہ کی سوچ کیا تھی؟ دور حاضر میں سب سے بڑا کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو، اپنی آنے والی نسل کے دل میں پیارے نبی کریم علیہ السلام کی محبت، حضور کا عشق، حضور کا پیار یہ نئی نسل تک منتقل کریں، اس لیے کہ اصل ایمان جو ہے وہ تو حضور کی محبت ہے۔ اصل ایمان حضور کی محبت ہے۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سر تبا قدم شان ہے یہ، اللہ کی سر تبا قدم شان ہے یہ، ان سے نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے، ایمان یہ کہتا ہے۔ ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے۔ آج کے جمعے کا پیغام اور عنوان ہے کہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ ہماری نمازیں، یہ ہمارے روزے، یہ ہماری تگ و دو کس لیے ہے؟ کہ ہماری قبر اور آخرت سنور جائے۔ لیکن جس دل میں جذبہ حب نبی نہ ہو، جو دل عشق رسول سے خالی ہے، جو دل پیارے آقا کے پیار سے خالی ہے، تو اس کی عبادت کیسے قبول ہوگی؟ اسی لیے ہمارا یہ پیغام ہے
اور پوری دنیا میں میں یہ پیغام دیتا پھرتا ہوں کہ عشق سرکار کی ایک شمع جلال و دل میں، عشق سرکار کی ایک شمع جلال و دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ جو چاہتا ہے میری قبر روشن ہو جائے، میری عاقبت سنور جائے، میری آخرت اچھی ہو جائے، وہ دل میں پیارے آقا حضور پرنور شافع یوم النشور مدنی تاجدار احمد مختار حبیب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ روشن کرے، اپنے دل کو حضور کی محبت کا مدینہ بنا لے۔ احمد رضا نے تو پیغام دیا ہی کہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری۔ اب فیلسوف اسلام، شاعر مشرق، نقاد مغرب ڈاکٹر اقبال کیا کہتے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں مغز قرآن روح ایمان، مغز قرآن روح ایمان، جان دیں ہست حب رحمت للعالمین، ہست حب رحمت للعالمین۔ قرآن کا مغز، ایمان کی روح، دین کی جان، پیارے مدینے والے آقا کی محبت ہے۔ اور احمد رضا کا پیغام آج جتنے بھی یہاں عاشقان مصطفیٰ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع ہیں، میں آپ کے نام ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جو میرے امام نے پیغام دیا، اور 63 برس کی عمر پائی امام احمد رضا نے، جب سے ہوش سنبھالا تا دم واپسی ایک ہی پیغام دیتے رہے کہ جس نے سرکار کا کلمہ پڑھا ہے، اگر آخرت کی نجات چاہتے ہو تو محبت کے لائق ایک ہی ذات ہے، وہ گنبد خضرا کے مقیم ہے، باقی ساری محبتیں جھوٹی ہیں۔ اپنے آقا سے جو محبت پیار ہے وہ سچا پیار ہے۔ اس لیے احمد رضا نے کہا انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ جو یہ اعتقاد رکھتا ہے، جس نے اپنے نظریات، اپنے افکار، اپنی سوچوں کا مرکز و محور مدینے والے آقا گنبد خضرا کے مکی کی ساتھ کو بنا لیا، کعبے کے رب کی قسم ہے موت نہیں آئے گی جب تک مصطفیٰ اپنا دیدار عطا نہیں۔ ان سے پیار کر کے تو دیکھو، ان سے محبت کر کے تو دیکھو۔ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتیں زنا، اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتیں زنا، تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب۔ وہ تو حسن یوسف سامنے تھا نا، حسن یوسف دیکھ رہی تھی، انگلیاں کٹ گئیں، بے خبری میں پتہ نہیں چلا۔ یہاں آقا کی بظاہر زیارت نہیں کی مگر گردن مصطفیٰ پہ بار رہے، میں تنوار دیاں میں منوار دیاں۔ ایک سچے مومن کا جذبہ ہے، وہ حضور سے کسی کو عزیز نہیں رکھتا، اور یہ ہے مسلمان، یہ ہے مومن جو دنیا کے ہر رشتے سے بڑھ کر مدنی کریم سے پیار کرے۔ دنیا کے سارے پیار جھوٹے ہیں، ایک پیار، ایک جذبہ حب نبی، ایک جذبہ عشق رسول ایسا ہے جس کا قیامت کے دن مول پڑ جائے گا، اس دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، ہر کوئی دیکھ لے گا کہ مصطفیٰ سے پیار کرنے والوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ یہاں جن کی خاطر ہم مال لٹاتے ہیں، پیسہ برباد کرتے ہیں، یہ جھوٹی محبتیں، یہ جھوٹے پیار، جب کوئی مصیبت دکھ آ جائے کوئی قریب نہیں آتا۔ میرے آقا تو وہ ہیں جن کے بغیر دنیا میں بھی گزارا نہیں، قبر میں بھی گزارا نہیں،
کعبے کے رب کی قسم ہے، حشر میں بھی محمد پاک کے بغیر ہمارا گزارا نہیں۔ کسی کو شک ہو تو کتاب التوحید صحیح بخاری حدیث شفاعت پڑھ کے دیکھ دو۔ جمعے میں وقت مختصر ہوتا ہے، پوری حدیث میں کئی مرتبہ آپ کو سنا چکا ہوں۔ کتاب التوحید ریفرنس کوڈ کر رہا ہوں، کتاب التوحید بخاری شریف کا آخری چیپٹر ہے، اس میں حدیث شفاعت ہے۔ گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میں، آیا ہوں میری سرکار کہیں گے۔ گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میں، آیا ہوں میری سرکار کہیں گے۔ تو جو دن کے بغیر بھائی دنیا میں گزارا نہیں، قبر میں گزارا نہیں، حشر میں گزارا نہیں، تو کیوں نہ اس ذات کو اپنی محبتوں کا مرکز بنا لو، اپنی عقیدتوں، اپنی محبتوں، اپنے عشق کا مرکز و محور آمینہ کے لال کی ذات کو بنا لو۔ موت کے وقت موت نہیں آئے گی جب تک آقا خود جلوہ فرما ہو کر دیدار عطا نہیں فرمائیں گے۔ کسی کو شک ہو تو غازی علم الدین شہید کو پوچھ لو، غازی علم الدین شہید کو پوچھ لو، جس کو میرے آقا کریم نے آخری وقت میں اپنے دیدار سے آشنا کیا تھا۔ تو حضور کی محبت یہ مومن کے ایمان کی پہچان ہے، مومن کے ایمان کی علامت ہے۔ آج میں نے صحابہ کا تعامل بتانا ہے کہ یہ تو میسیج تھا نا کہ آپ جمعہ پڑھنے آئے، میرا فرض ہے، جمعے تو ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر مسجد میں جمعے ہو رہے ہیں، میں ہر جمعے آپ کو ایک میسیج دیتا ہوں، پیغام دیتا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کا اصل کرنے والا کام کیا ہے۔ تو آج کے جمعے کا یہ پیغام ہے، ایک ہی کام کر لو، دل کو مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ بنا لو، دنیا میں بھی عزتیں ملیں گی، آخرت میں بھی عزتیں ملیں گی۔ یہ ساری عزتیں تو دہلیز مصطفیٰ سے وابستہ ہیں۔ عزتیں کہاں تلاش کرتے پھرتے ہو؟ ساری عزتیں تو میرے مصطفیٰ کے قدمین کی خاک میں پنہا ہے۔ کسی کو شک ہو تو جاؤ صدیق اکبر کو دیکھو، نمازیں صدیق اکبر دوسرے لوگوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، یہ حضور کی حدیث ہے۔ فرمایا ابو بکر تجھے دوسرے لوگوں پر جو فضیلت ملی ہے، لا بکثرت صلاۃ ولا بکثرت صوم ولا بکثرت دعویٰ، ابو بکر اس لیے فضیلت نہیں دی گئی کہ تو نے دوسرے لوگوں سے نمازیں زیادہ پڑھی، ولا بکثرت صوم، نہ دوسرے لوگوں سے تم نے روزے زیادہ رکھے ہیں، نہ دوسرے لوگوں سے دعوت و تبلیغ کا کام زیادہ کیا، بے نیاز رب۔ پھر فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ رب نے فرمایا اے میرے مدینے والے محبوب، ابو بکر کو کہہ دو نہ نمازوں کی وجہ سے فضیلت، نہ روزوں کی وجہ سے فضیلت، جو تجھے پوری امت پر فضیلت ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ تیرے دل میں جو محمد عربی کا پیار ہے، اس پیار نے تجھے امت میں افضل کر دیا۔ ابو بکر مصطفیٰ کے ہم سفر، ابو بکر تو ساری عزتیں تو ان کے دامن سے وابستہ ہیں۔ چلو حضرت عثمان سے پوچھ لو، میں ریفرنس پہلے کوٹ کرتا ہوں، صحیح بخاری شریف میں بیعت رضوان کے موقع پر یہ وہ عثمان ہے جو مصطفیٰ کا ترجمان اور سفیر بن کر مکے میں گیا۔ صلح حدیبیہ ہوئی، بیعت رضوان سن 6 ہجری میں، فرمایا عثمان جاؤ مکے والوں سے مذاکرات کرو،
ہمارا کوئی ارادہ نہیں، ہم عمرے کے ارادے سے آئے. دیکھو احرام باندھے ہوئے ہیں، طواف کعبہ کرنے آئے، زیارت کریں گے اللہ کے گھر کی، واپس چلے جائیں گے. عثمان گئے مذاکرات کے لیے. قریش مکہ سے پرانے اور دیرینہ تعلقات تھے. قریش مکہ نے کہا عثمان تمہارا ہمارا پرانا یارانہ ہے، تعلقات ہیں، تمہارے نبی کو تو اجازت نہیں دے سکتے، ان کے ساتھ آنے والے غلاموں کو بھی اجازت نہیں عمرے کی اور طواف کی اور زیارت کعبہ کی. ہاں تمہیں اجازت دیتے ہیں، تم جی بھر کے طواف بھی کرو، حجر اسود کے بوسے بھی لو، اللہ کا گھر بھی دیکھو. سنو ایمان کس کا نام ہے؟ ایمان کس کا نام ہے؟ وہ کون ہے جس کا جی نہیں چاہتا کعبے کے طواف کو؟ حجرت اسود کا بوسہ کس کا جی نہیں چاہتا؟ قریش مکہ کہہ رہے ہیں عثمان تمہیں اجازت ہے، جاؤ طواف بھی کرو، حجر اسود کے بوسے بھی لو، لیکن تمہارے آقا کو اجازت نہیں سکتے. عثمان کا چہرہ محبت رسول سے سرخ ہو گیا. فرمایا او قریش مکہ کان کھول کر سنو، تم کہتے ہو کعبے کا طواف کروں، بوسے لوں، اللہ کی عزت کے قسم واللہ لا اطوفو حتی یطوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میرے آقا کعبے کا طواف نہیں کرتے عثمان کعبے کا طواف نہیں کرے گا. پلپلا مسلمان ہوتا نا، پلپلا ضعیف الاعتقاد، کمزور ایمان والا، نہیں جی پھر چلو کسی جے عثمان کر لیندہ تو آپ ہے. عثمان نے بتایا، قیامت تک آنے والی نسلوں کو بتایا، او قیامت تک آنے والوں، محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والوں، کعبہ ہے تو نسبت مصطفیٰ سے، طواف ہے تو نسبت مصطفیٰ سے. آقا کو طواف سے روکو تو عثمان کون ہوتا ہے طواف کرنے والا؟ عثمان کون ہوتا ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا، ذرا کان کھول کے سننا. کون ہے وہ عثمان جس کے بارے میں آمنہ کے لال نے فرمایا لوگو آج کے بعد میرا عثمان کوئی نیک عمل نہ کرے، اللہ نے پھر بھی عثمان کو جنت لکھ کر دے دی ہے. عثمان کا جواب سناؤں آپ کو. عثمان نے کہا تم کہتے ہو عثمان طواف کر لے؟ اس نے کہا اللہ کی عزت کی قسم میں کعبے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھوں گا بھی نہیں. مصطفیٰ نہ دیکھے تو عثمان کون ہوتا ہے دیکھنے والا؟ بیت اللہ کے قریب سے گزرے تو آنکھیں بند کر لی. میں ان آنکھوں کو کیا کرنا ہے؟ میں تو تب زیارت کروں گا، زیارت ہے تو نسبت مصطفیٰ سے. چلو حضرت عمر سے پوچھ لو. یہ تو عثمان ہے نا، عمر بن خطاب سے پوچھ لو. یہ عمر وہ ہے جس کو رب سے مانگ کے لیا تھا. باقی سارے صحابہ مصطفیٰ کے مرید ہیں، عمر میرے مصطفیٰ کی مراد ہے. رب سے مانگ کے لیا مدینے والے نے، اللہ عمر مجھے دے دے. یہ وہ عمر ہے. طواف کعبہ کرنے لگے، حجر اسود کا بوسہ لینے لگے، دونوں ہاتھ رکھے ہیں، ہونٹ اور لب حجر اسود کے بالکل قریب پہنچ گئے، چہرہ پیچھے ہٹا لیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. کون ہے؟ عمر ہے. عمر ہے، وہ عمر جس کے بارے میں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو خطاب کا بیٹا عمر نبی ہوتا. یہ وہ عمر ہے. عمر بوسہ لو نا، کیوں نہیں چوم رہے؟ آنکھوں بے آنسو ہیں، ہونٹ کانپ رہے ہیں. کہتے ہیں حجر اسود
پیچھے ہٹ گئے، ہاتھ اوپر رکھا ہوا ہے، چہرہ پیچھے ہٹا لیا، فرمایا پتھر تو ایک پتھر ہے، میں تمہیں کبھی نہ چومتا، ما قبلتو، اللہ کی عزت کی قسم تمہیں کبھی نہ چومتا، اگر میرے مصطفیٰ نے تیرا بوسہ نہ لیا ہوتا، تو میرے مصطفیٰ کی بوسہ گاہ نہ ہوتا، تو نے اگر مصطفیٰ کے ہونٹوں کا بوسہ نہ لیا ہوتا تو میں تمہیں کبھی نہ چومتا، میں تو اس لیے تجھے چومتا ہوں تو نے میرے مصطفیٰ کے لب مس ہوئے ہیں تیرے سے۔ وہ طواف نہیں کرتے، یہ بوسہ کرنے سے پہلے رک جاتے ہیں۔ وہ کیسا مسلمان ہے پلپلا سا، وہ نہیں جی کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق نہیں پڑتا، یہ تو موت آئے گی تو پتہ چلے گا نا، جب آنکھوں کے سامنے جلوہ زیبا ہوگا، مصطفیٰ تشریف لائیں گے، فرمائیں گے میرے غلام ساری زندگی مجھ پر درود و سلام پڑھتا رہا، مجھ سے محبت کے دم پڑھتا رہا، تیرا آخری وقت آ گیا ہے تو دنیا سے جانے والا ہے، تو کہتا تھا مدینے والا لجپال ہے، لے میں لجپالی نبھانے کے لیے آ گیا ہوں، جی بھر کے میرا دیدار کر، نگاہوں کے سامنے جلوہ مصطفیٰ ہوگا، لبوں پہ درود و سلام جاری ہوگا۔ حضور کے پیار کا سودا کرو، حضور سے محبت کا سودا کرو۔ نماز میں رب نے درود رکھا ہے، ابھی تک لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، نماز کے اندر درود رکھا، نماز کے اندر سلام رکھا، وہ نماز عبادت رب کی ہے، رب فرماتا ہے میں اپنی عبادت نہیں قبول کرتا، بیت تحیات میں میرے مصطفیٰ کو پہلے سلام کر، میرے مصطفیٰ کو پہلے سلام عرض کر۔ باری تعالیٰ کن لفظوں سے فرمایا؟ ضمیر خطاب کی استعمال کر، یا کا لفظ بھی استعمال کر، السلام علیکہ ایھا النبیو، اے اللہ کے پیارے محبوب نبی میرا سلام قبول فرمائیے۔ وہ عبادت رب کی کر رہے ہیں، سلام مصطفیٰ کو کر رہے ہیں، نماز رب کی پڑھ رہے ہیں، درود مدینے والے پہ پڑھ رہے ہیں۔ کتنا پیار ہوگا رب کو مدینے والے سے، اس نے کہا آؤ عبادت میری کرنی ہے، میری عبادت کرو، نماز پڑھو، اور نماز میں بڑے آرام سکون سے اتحیات میں دونوں گھٹنے ٹیک کر پھر میرے مصطفیٰ پہ مؤدب بن کر، سراپا ادب و نیاز بن کر میرے محبوب پر درود پڑھ کے تو دیکھ۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں وہ مومن کیسا، ادھر سلام عرض کرتا ہے نماز میں مصطفیٰ کو، مصطفیٰ گنبد خضرا سے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ نماز میں امام المحدثین شاہ ولی اللہ محدث فرماتے ہیں جب سلام کہا جائے جواب دینا واجب ہے۔ کوئی بندہ آپ کو سلام کہے، سلام دینا واجب ہے۔ کیا سمجھتے ہو حضور کو سلام نماز میں کریں تو جواب نہیں دیں گے؟ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام کہنے سے جواب ملتا ہے۔ ہماری عبادتیں عبادت نہیں بنتی، اللہ کی عزت کی قسم ہماری عبادت اس وقت تک عبادت نہیں بنتی جب عبادت میں مدینے والے کا پیار نہ ہو، حضور کی محبت نہ ہو، حضور کا عشق نہ ہو، ہماری نمازیں نمازیں نہیں۔ عبادت خدا کی ہو رہی ہے۔ صحیح بخاری شریف، اے نوجوانان ملت اسلامیہ، اے نئی نسل کے جوانوں، آؤ صحیح بخاری پڑھ کے دیکھو، نماز کے اندر
ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں حضور کے پیچھے کھڑے ہونے کی فضیلت چھوڑ دیتا تھا. جو مقتدی امام کے بالکل پیچھے کھڑا ہوتا ہے اس کا درجہ زیادہ ہے, اس کی فضیلت زیادہ ہے. یہ صحابی رسول ہیں, صحابی ہیں, صحابی صحابی پیچھے کھڑے ہونے کی فضیلت ہے. حضور کے اے فداکار عاشق دیوانے صحابی پیچھے کھڑے ہونے کی فضیلت انہیں چھوڑ دی, اور وہ بھی حضور کے پیچھے. اس نے کہا ہاں چھوڑ دی. ایک دم بندہ چونک گیا, کیوں چھوڑی فضیلت؟ کہا اس لیے میں فضیلتوں پر دیدار کو ترجیح دیتا ہوں. ایک طرف فضیلت ہے, ثواب ہے, درجہ ہے, ایک طرف مصطفیٰ کا دیدار ہے. کہا میں ہر چیز پر مدینے والے کے دیدار کو ترجیح دیتا ہوں. یہ صحابی ہے, صحابی کا ایمان ہے. کہتے میں پیچھے کھڑے ہونے کی فضیلت چھوڑ دیتا ہوں. جو مزہ حضور کا چہرہ تکنے میں آتا ہے. کہا کیا کرتے ہو؟ کہتے میں دائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہوں, صف میں دائیں طرف. صحیح بخاری ہے یار لوگو, صحیح بخاری. کہتے میں دائیں طرف کھڑا ہوتا ہوں. جب حضور نماز شروع فرماتے ہیں میں پوری نماز میں حضور کے چہرے پہ نظریں جما کر دیدار کرتا رہتا ہوں. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا, بن دیکھے ہے ہر کوئی فدا, دیدار کا عالم کیا ہوگا. اور علم الدین شہید تو بن دیکھے گردن کٹاتا ہے. شہداء جانے وارتے ہیں, بن دیکھے جانے وار رہے ہیں. دیکھ کے جان وارتے تو عالم کیا ہوتا. بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی, دیدار کا عالم کیا ہو. یہ صحابی دائیں طرف کھڑے ہو کر دیدار کرتے. جو آج کے بیان جنما ہیں, قرآن کی آیت پڑھی. ایک صحابی ہیں ابی بن کعب. حضور نے اپنے کسی ذاتی کام کے لیے انہیں آواز دی, تعال یا ابی, ابی ادھر آؤ میری بات سنو. وہ تھوڑا سا دیر سے آئے نا. حضور نے فرمایا میں نے تجھے بلایا ہے, تم تاخیر سے آئے ہو, تاخیر سے آئے ہو. صحیح بخاری سے عرض کر رہا ہوں. ابی بن کعب کہتے ہیں ہاتھ باندھ, حضور میں نماز پڑھ رہا تھا, نماز پڑھ رہا تھا, نماز مکمل کر کے. حضور نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ فرمایا او نماز پڑھنے والے, او نماز پڑھنے والے, تو نے اللہ کا حکم نہیں سنا؟ ابی بن کعب کے کان کھڑے ہو گئے. تو نے اللہ کا حکم نہیں سنا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول. جب اللہ بلائے, اللہ کا رسول بلائے, چھوڑ دو سارے کام. نماز پڑھ رہے ہو, آقا کی آواز آئی ہے, چھوڑ دو نماز, چلو مصطفیٰ کی بارگاہ. کیا سمجھا ہے عشق رسول کا مقام کیا ہے, محبت رسول کی کیفیات کیا ہیں. عرش والا رب آیتیں نازل کر رہا ہے. اگر نماز بھی پڑھ رہے ہو, مصطفیٰ کی آواز آ گئی, رکوع میں چلے گئے ہو, پڑھا ہے ایک دفعہ سبحان ربی العظیم, دوسری دفعہ پڑھنا منع ہے, نہیں پڑھ سکتے, نہیں پڑھ سکتے. چھوڑ دو نماز, جاؤ مصطفیٰ کی بات سنو. حضور فرمائے یہ پیسے لے جا, بازار سے سودا لیا. مسجد سے گیا, جوتا بھی پہنا, سودا بھی لے آیا. سرکار کا ذاتی کام کر کے سودا دیا. اب حکم کیا ہے؟ اٹھاؤ اس آیت کی تفسیر پڑھو.
اس آیت کی تفسیر پڑھو، نئے سرے سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور جہاں چھوڑ کے گئے تھے وہاں سے آگے پڑھ لو نماز۔ ایک دفعہ پڑھا تھا سبحان ربی العظیم، ایک دفعہ پڑھا تھا سبحان ربی العظیم، بس آؤ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جاؤ، 2 مرتبہ پڑھ لو سبحان ربی العظیم، تمہارا رکوع ہو گیا۔ اب خود تو ہی انصاف کر، اب خود تو ہی انصاف کر، کیا تو بھی بشر وہ بھی بشر؟ اب خود تو ہی انصاف کر، کیا تو بھی بشر؟ اللہ کی عزت کی قسم شاکوٹ والو، صحابہ کی نماز نہیں بنتی جب تک مصطفیٰ کا تصور نہ آ جائے۔ صحابہ کی عبادتوں پر جب محبت رسول کا غلبہ نہ ہو جائے ان کی نماز نہیں بنتی۔ بخاری سے 2 روایتیں اور یہ صحیح بخاری میں ہے، حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں عصر کی نماز کا وقت تھا، کسی قبیلے میں جھگڑا ہو گیا، حضور صلح کرانے گئے، فرمایا ابو بکر میں صلح کرانے جا رہا ہوں، نماز کا وقت ہو جائے تو جماعت کرا دینا۔ یہ ابو بکر وہ ہے جس کو رسول نے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، نماز پڑھانا ابو بکر، سرکار تشریف لے گئے، نماز کا وقت ہوا، تکبیر ہوئی، ابو بکر مصلی پہ، جماعت شروع ہو گئی، ادھر سرکار تشریف لے آئے، نماز پڑھی جا رہی ہے، صحابہ اقتداء میں ہیں، امام مقتدا ابو بکر ہے، اور ابو بکر کے سارے صحابہ یار جو تھے وہ مقتدی ہیں، نماز پڑھی جا رہی، حضور مسجد نبوی میں داخل ہوئے، میرے آقا صفوں کو کراس کرتے کرتے ابو بکر کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ صحیح بخاری، سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، جس سب سے میرے مصطفیٰ گزرتے صحابہ کی توجہ کا مرکز ذات پاک مصطفیٰ بن جاتا، جس سب سے سرکار گزرتے صحابہ ہاتھوں پہ ہاتھ مارتے، عربی میں اسے کہتے ہیں تصفیق، ایسے ہاتھ کے اوپر ہاتھ مارنا، ایسے ہاتھ مارنا تالی ہے، یہ تصفیق ہے، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور جس سب سے سرکار گزرتے ہیں، جس سب سے سرکار گزرتے ہیں، اگلی صف میں پہنچے، اس سے اگلی صف میں پہنچے، صدیق پڑھ تو نماز رہے تھے، کانوں کی سماعت مصطفیٰ کی طرف لگی ہوئی، کانوں کی سماعت حضور کی طرف لگی، صدیق سمجھ گئے لگتا ہے آقا تشریف لے آئے، اتنی دیر میں سرکار پہلی صف میں پہنچ گئے، صدیق مصلی پہ ہیں، حضور پہلی صف، صدیق مصلی چھوڑ کے پیچھے ہٹنے لگے، نماز ہے رب کی، عبادت ہے رب کی، وہ نماز کے اندر صحابہ کیا کر رہے ہیں؟ نماز رب کی پڑھ رہے ہو، عبادت خدا کی کر رہے ہو، توجہ مصطفیٰ کی طرف کر رہے ہو۔ صدیق مصلی چھوڑ کے پیچھے ہٹائے، حضور نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا ان تثبت علی مقامک، آپ ایسا کریں ہم مقتدی کو لقمہ دیں، نماز میں شامل نہ ہو بندہ، اگر امام کو لقمہ دے گا سب کی نماز ٹوٹ جائے گی، تو حضور تو بھی جماعت میں شامل ہی نہیں ہوئے، تو حضور کہہ رہے ہیں ان تثبت علی مقام، ابو بکر کھڑا رہے، نماز پڑھاتا چل، لیکن صدیق پیچھے ہٹ گئے،
پیچھے ہٹے تو سرکار آگے تشریف لے گئے. جہاں صدیق نے نماز چھوڑی تھی وہاں سے آگے حضور نے پڑھائی، نماز پڑھائی. صدیق مصلی چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے. آپ بھی ہٹے، پہلی صف سے دوسری میں آئے، دوسری سے تیسری میں آئے. امام چھوڑ کے آئے محراب کو پہلی صف میں. پورے نمازی ڈنڈے لے کے فیصل آباد سے فتویٰ لے آئے گے. یہاں تو سرکار مصلی پہ ہیں، صدیق مصلی چھوڑ کے پیچھے. سلام پھیرا نا حضور نے. حضور نے کیا فرمایا؟ مسکرا کے فرمایا آئندہ نماز میں اگر ایسا مسئلہ پیش آ جائے تو تصفیق کی بجائے الحمدللہ کہا کرو، سبحان اللہ کہا کرو یا الحمدللہ کہا کرو. اصلاح فرما دی، کیونکہ اس سے پہلے ایسا حکم آیا ہی نہیں تھا، معاملہ ہی پیش نہیں آیا تھا. فرمایا میرے آنے پر جو کچھ تم نے کیا یہ بالکل درست کیا، اور آئندہ اگر امام کو مطلع کرنا مقصود ہو تو سبحان اللہ کہا کرو، الحمدللہ کہا کرو، اللہ اکبر کہا. مہر تصدیق ثبت کر دی کہ میرے آنے پر جو تو نے میری طرف توجہ کی بالکل درست کیا. میرے آنے کی اطلاع جو ابو بکر کو کی ہے بالکل صحیح کی. یہ مسئلہ سمجھا کر حضور نے اپنا رخ ابو بکر کی طرف کر لیا. فرمایا ما مانا اکا از امرتو کان تصبت لا بکا. اے ابو بکر کیا بات ہے، میں نے تجھے حکم دیا تھا نماز پڑھاتا چل، تو پیچھے کیوں ہٹایا؟ کیوں پیچھے ہٹایا؟ سنیے جواب. یہ ہے عشق رسول کا جذبہ جو صدیق کی رگ رگ نس نس پر، دل و دماغ پر، قلب و جگر پر محبت رسول کا غلبہ تھا. صدیق کہنے لگے ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہیں کہا ما کان لصدیق، یہ نہیں کہا ما کان لابی بکر، یہ نہیں کہا ما کان لابن ابی قحافہ. حضور ابو قحافہ کا پتر بیٹا کب اس لائق ہے کہ آپ تشریف فرما ہاں اور آپ کے مصلی پہ کھڑا ہو جائے؟ حضور میری کیا اوقات ہے؟ عشق نے لاچار کیا، دل نے مجبور کیا. میں گناہگار نہ تھا، میرے دل نے گناہگار کیا. حضور دل نے کہا مصطفیٰ آ گئے، ابو بکر پیچھے ہٹا، تو میں پیچھے ہٹ گیا. یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں جو نماز میں حضور کی خاطر مصلی چھوڑ کر پیچھے آ گئے. صدیق کی نماز ٹوٹی؟ ارے ان کی نماز تو کامل بن گئی. مصطفیٰ کے تصور، پیارے مدنی کریم کی تعظیم و توقیر سے ان کی نماز مکمل ہو گئی، کامل بن گئی. اور جس دن میرے آقا کا وصال ہوا، صحیح بخاری میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، طبیعت مبارکہ جب علیل ہوئی، مسجد میں تشریف نہ لا سکے، نکاحت کا غلبہ تھا. صحابہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں کہ آج زندگی میں پہلا دن ہے سرکار مسجد میں نہیں تشریف لائے. طبیعت مبارکہ علیل ہے، صحابہ کے دل غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، طرح طرح کے خیالات آ رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے. مچلتا ہے دل، ڈب ڈباتی ہیں آنکھیں، خدا جانے کیسا مقام آ رہا ہے. مچلتا ہے دل، ڈب ڈباتی ہیں آنکھیں، خدا جانے کیسا مقام آ رہا ہے. فرمایا عائشہ یہ مسجد سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ ام المومنین کہتی ہیں، عرض کرتی ہیں آقا آپ کی طبیعت ناساز ہے، کمزور ہے، علالت ہے، نکاحت ہے، مسجد میں صحابہ آپ کے انتظار کر رہے ہیں، جماعت کا وقت ہے، وہ منتظر ہیں کہ آپ تشریف لائیں گے، جماعت پڑھائیں گے. اور صحابہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ حضور کی طبیعت آج ناساز ہے، علیل ہے، اس لیے ان کو وسوسے آ رہے ہیں، خیال آ رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے. اسی لیے آنکھوں میں آنسو ہیں، دل لرز رہے ہیں، اداسیاں چھائی ہیں. فرمایا مرو ابا بکر
فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھائے۔ صدیق مصلی پہ حضور کے حکم سے۔ حضرت عائشہ نے کہا حضور کسی اور کی ڈیوٹی نہیں لگ سکتی، میرے باپ رقیق القلب ہیں، آپ جانتے ہیں کہ آپ سے کتنا پیار ہے، وہ تو آپ کی عدم موجودگی میں نماز نہیں پڑھا سکیں گے، رش کھا کے گر جائیں گے، تو حضور کسی اور کی ڈیوٹی نہیں لگ سکتی۔ میرے آقا نے فرمایا عائشہ میں کیا کروں، میں کیا کروں، ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی اور کے امام بننے پر نہ عرش والا رب راضی ہے نہ ایمان والے راضی۔ نماز پڑھائے گا تو ابو بکر پڑھائے گا، صدیق نماز پڑھا رہے ہیں۔ میرے آقا کی طبیعت مبارکہ میں کچھ افاقہ ہوا، فرمایا میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے جان نثار، میرے فداکار، میرے دیوانے، میرے فرزانے و مستانے میرے ابو بکر کی امامت میں کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں۔ امام میں نے مقرر کیا ہے، میرے مقرر کیے ہوئے امام کے پیچھے لوگ کیسے نماز پڑھ رہے ہیں۔ صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں، اللہ والو سرکار دروازے پہ آئے، گھر مبارک کے دروازے کے آگے اون کا ایک پردہ جو ہے وہ لٹکا رہتا تھا، ریاض الجنہ میں حضور کے گھر کا دروازہ کھلتا تھا۔ آج بھی ریاض الجنہ میں نفل پڑھیں، پہلی صف میں اگر کھڑے ہوں قبلے کی طرف منہ کر کے تو بائیں کندھے کے بالکل سامنے حضور کے گھر مبارک کا دروازہ تھا۔ جیسے ہی سرکار آئے نا، پردہ اٹھایا نا، پردہ ذرا اون کا تھا، اٹھانے کی آواز آئی، جیسے ہی آواز آئی اللہ کی عزت کی قسم صحیح بخاری اٹھاؤ، سارے صحابہ کعبے سے نگاہیں موڑ کر چہرے ہٹا کر مصطفیٰ کے چہرے کو تکنے لگے صحابہ۔ ہم صفوفم فی الصلاۃ، یہ بخاری کے لفظ ہیں، ہم صفوفم فی الصلاۃ، نماز میں صفوں میں صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ایک صحابی کا چہرہ کعبے سے پھر گیا، مصطفیٰ کے چہرے پر نگاہیں ٹک ٹکی باندھ کر صحابہ مصطفیٰ کا دیدار کر رہے ہیں۔ ترستی ہوئی نگاہیں تھیں، ترستی ہوئی نگاہیں تھیں، جو چہرہ مصطفیٰ میں نگاہیں پیوست ہو گئی۔ مسائل چل بسے، مسائل چل بسے، فقہ نے بستر لپیٹ لیا۔ ہاں ہاں ذمہ داری سے ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہوں، مسائل چل بسے، پورے نماز کے ماحول پر عشق رسول کا غلبہ ہو گیا، پورے نماز کے ماحول پر حضرت عشق نے قبضہ کر لیا۔ ہائے ہائے ہائے، مسائل چل بسے، حضرت عشق نے پوری نماز کے ماحول پر قبضہ کر لیا۔ اللہ کی عزت کی قسم مصطفیٰ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ یہ نہیں فرمایا اوے یہ تسی کی کیتا ہے، یہ کی کیتا ہے، کعبے نو چھڑ کے مینوں ویکھن لگ پئے ہوئے 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 تہاڈیاں نمازاں ٹوٹ گئیاں۔ نا نا، میں بخاری کے لفظ پڑھتا ہوں، فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات کی مسکراہٹیں میرے مدنی کریم کی مسکراہٹ پہ قربان۔ والضحیٰ کے مکھڑے پر مسکراہٹ آئی، مسکرا کے فرمایا تموا صلاتکم، میرے فداکاروں، میرے دیوانوں، میرے فرزانوں مستانوں، میں تمہارے عشق کا امتحان کرنا چاہتا تھا، تم عشق مصطفیٰ کے امتحان میں کامیاب ہو گئے، جاؤ اب اپنی نمازوں کو مکمل کر لو۔ اپنی نمازوں کو مکمل کرو۔ اقبال نے اسی لیے کہا تھا، نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں۔ صحابہ نے کعبے کو چھوڑ کر منہ پھیر لیا، کعبے سے حضور کی طرف رخ کر لیا۔ صحیح بخاری، کیوں پھیرا؟ صحابہ نے کہا نمازیں قضا ہوں پھر پڑھ لیں گے، نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں؟
نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں؟ صحابہ نے کہا پتہ نہیں، پھر وہ وقت آئے نہ آئے، مصطفیٰ تشریف لائے یا نہ لائے، آؤ غنیمت ہے، مصطفیٰ آ گئے، حضور آ گئے، اپنے چہرے کا مرکز مصطفیٰ کو بنا کے دیکھتے رہو۔ یہ تو وہ کیڑیاں نمازاں دیاں گلنا کرنا ہے، ہماری تو نماز نہیں جب تک مصطفیٰ کی محبت کا غلبہ نہ ہو جائے۔ نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں۔ اقبال نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا۔ اقبال کہتے ہیں شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ ہماری نمازیں نہیں، ہمارے سجدے نہیں، جب تک ان سجدوں پر، ان عبادتوں پر محبت مصطفیٰ کا ٹھپا نہ لگے، ہماری عبادت نہیں۔ عشق سرکار کی شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں وہ مزہ ہی وکھرا ہے۔ عشق رسول کا چسکا ہی وکھرا ہے۔ غازی علم دین شہید نے بھی کہا تھا کروں تیرے نام پہ جان فدا، یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ۔ اور وہاں یوسف کا چہرہ دیکھ رہی تھی تو انگلیاں کٹی تھی، چہرہ سامنے ہے، پتہ ہی نہیں چگلیاں انگلیاں کٹ گئی۔ یہاں مصطفیٰ کے نام پہ گردنیں کٹ رہی، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑ جہاں۔ ہائے ہائے کملی والے کی قسم سب فدا ہیں سرکار پر، کلنا فدا کا یا رسول اللہ، کلنا فدا کا یا رسول اللہ۔ وہ مومن نہیں ہے جو مصطفیٰ کی عزت میں کٹ ورنا نہیں جانتا۔ یہ ہے جذبہ عشق نبی، یہ ہے جذبہ حب رسول۔ حاضرین محترم، جمعۃ الوداع کو ہمارا معمول ہے 10 منٹ لیٹ ہو جاتا ہے، قسمت یا نصیب، اگلے سال ہونا یا نہیں ہونا، لیکن یاد رکھو یہ پیغام محبت ہے، یہ پیغام محبت ہے، اسے پہنچاؤ۔ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، اپنا تو پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ محبت رسول ہے تو ایمان ہے۔ حدیث میں پڑھ دیتا ہوں، اپنے مضمون کی تائید و توثیق میں حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد، والدین، پوری دنیا کے لوگوں سے بڑھ کر مجھے محبوب نہ بنا دے، اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ محبت رسول تو اصل ایمان ہے۔ علی میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، نماز عصر پڑھ کے میرے آقا ہے، حضرت سیدنا علی نے ابھی پڑھنی تھی، علی میں تھوڑی دیر استراحت نہ کر لوں؟ علی چوکڑی مار کے بیٹھ گئے، حضور میری گود حاضر ہے، سفر کے دوران میرے آقا کا سر اقدس ہے، علی کی گود ہے، حضور آرام فرمائے۔ علی نے بھی نماز پڑھنی ہے، حضور نماز پڑھ کے تشریف لائے، حضور کو جگایا نہیں، جگایا نہیں، حضور ذرا اٹھو میں نو نماز پڑھ لین دے، نا ادب گاہست زیر آسمان از عرش نازک تر
نفس گم کردہ میں آیت جنید و بایزیدی. یہ ہستی پاک کون ہے؟ علی نے جگایا نہیں. ادھر سورہ غروب ہو گیا. ان کے ہاں تو قضا کا تصور ہی نہیں تھا مولا علی نے. اور نماز بھی وہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، عصر کی نماز کی حفاظت کرو. وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. نماز قضا ہو گئی، جگایا نہیں حضور کو. بس نماز قضا ہونے پر جو دل کو چوٹ لگی نا، دل پہ بٹا لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. علی تیری تو کبھی نماز ہی قضا نہیں ہوئی، سورہ غروب ہو گیا نماز قضا ہو گئی. آنکھوں میں آنسو، محبت رسول کی تپش کے آنسو عین حضور کے رخسار پہ گرے. حضور نے دیکھا، فرمایا علی خیر ہے؟ کیا ہوا؟ یہ تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں. حضور وہ سورج غروب ہو گیا، میری نماز قضا ہو گئی. حضور نے فرمایا پھر کیا ارادہ ہے؟ کیا ارادہ ہے؟ میری شریعت کا مسئلہ ہے، قضا ہو گئی تو قضا پڑھ لے. علی نے کہا آقا وہ تو اڈے ہوں دے ہوں میں قضا پڑھا، آپ کے ہوتے ہوئے اب میں قضا پڑھوں. اللہ کی عزت کی قسم ہے 10 حدیث کی کتابوں میں حوالہ انڈر لائن ہے. مصطفیٰ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، سورج ڈوب گیا تھا، میرے آقا نے سورج کو ہاتھ ڈالا، اشارہ کیا انگلی کا، فرمایا اللہم ان علیا کان فی طاعتک و فی طاعت رسولک. اے اللہ، علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا. میں پھر دہراتا ہوں، اللہ علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے، توجہ ہے، اللہ کی اطاعت تو تب تھی نا سرکار کو جگاتے حضور میں نماز پڑھنی، جگایا تو ہے نہیں. تو اللہ کی اطاعت تو تب تھی نا جب حضور کو جگا کر نماز پڑھ لیتے. یہاں تو جگائے ہی نہیں، مگر آمینہ کا لال، والدعا کے مکھڑے والا، واللیل کی زلفوں والا، والفجر کی پیشانی والا، یاسین کے صحرا والا، میرے آقا نے فرمایا اللہ علی تیری اطاعت میں تھا، تیرے رسول کی اطاعت میں تھا. معلوم یہ ہوا حضور کی اطاعت میں تھے نا، تو حضور کی اطاعت میں ہونا اللہ کی اطاعت میں. اللہ علی تیری اطاعت میں تھا، تیرے رسول کی اطاعت میں تھا. صحابہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، حضور نے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا ایسے لگا کہ حضور کی انگشت مبارک کے ساتھ ڈوریاں بندھی ہیں، اور ایک ڈوری کا کنارہ سورج سے بندھا ہے، دوسرا کنارہ مصطفیٰ کی انگشت مبارک سے بندھا ہے. مصطفیٰ نے کھینچا، سورج پلٹ کر عصر کے وقت پہ آ گیا، سورج اصل کے وقت پہ آ گیا. حضرت اسماء بنت عمیس کہتی ہیں ہم نے دیکھا سورج غروب ہو چکا تھا، اندھیرا چھا چکا تھا، مگر مصطفیٰ کا اشارہ ہوا، سورج پلٹ آیا، سورج کی کرنیں پہاڑیوں اور دیواروں پر نظر آنے لگی. حضور نے لوٹایا، سورج کو لوٹایا، مسکرا کے، میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا لے علی تم نے کہا تھا نا تو اڈے ہوں پھر میں قضا پڑھنا. فرمایا لے علی اب عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھ لے. سورج پلٹایا مولا علی کے لیے میرے مصطفیٰ نے، اور مولا علی نے اپنی نماز میرے آقا پہ قربان کر دی. احمد رضا بریلی کا تاجدار بولا مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز. مولا علی نے واری. یہ نیند کس کی ہے؟ بس یہ نقطہ سمجھنا ہے، یہ نیند ہے کس کی؟
صحابہ نے کعبے سے منہ پھیرا تو دیکھا کس کو دیکھا؟ نماز واری تو کس کی نیند پہ؟ چہرے کو دیکھا تو کس کو دیکھا؟ بس یہ نکتہ سمجھ میں آ گیا تو بندہ سمجھ جائے کہ پوری کائنات کی محبتوں کا مرکز گنبد خضرا کا مکی ہے۔ حضور کی محبت مومن کے ایمان کی پہچان ہے۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ جب آخری وقت سرکار کا وصال ہوا نا، حضور کا وصال ہوا، بشری تقاضے، اور میرا فلانا پوترا کتھے انہوں بلاؤ، اور دو طرح کتھے گیا انہوں بلاؤ۔ آخری وقت جب آتا ہے نا بابا جی کا، وہ میری تی رانی کتھے انہوں بلاؤ، اے نور رانی کتھے گئی انہوں بلاؤ۔ مصطفیٰ کہتے ہیں حسن کو زہر دیا جائے گا، حسین کو کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ جب دنیا سے جانے کا وقت آیا، یہ نہیں کہا حسین کو بلاؤ، حسن کو بلاؤ، کیونکہ خود ہی خبر دی تھی نا حسن بھی شہید ہوگا، انہاں میرے بعد شہید ہو جانا ہے، پتہ نہیں میری امت نے انہاں کی سلوک کرنا ہے، چلو دنیا وچوں چلنا تے ویکھ لواں۔ آخری وقت سرکار نے ان کو یاد تھوڑا سا بول دیں، حسن حسین کو یاد کیا تو کس کو کیا؟ دنیا سے جا رہے ہیں، جبریل آیا ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، فرمایا دیکھو کون ہے؟ حضور جبریل ہے، اجازت کے بغیر وہ بھی نہیں جا سکتے، جبریل ہے، اجازت نہیں اندر جانے کی۔ سرکار نے فرمایا سلام عرض کیا، وعلیکم السلام، جبریل کیسے آئے ہو؟ اللہ نے بھیجا ہے آپ کی عیادت کے لیے، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور نے وصال کے لمحوں کی اشاروں کے نایوں میں بات کی، اور جبریل کہتے ہیں حضور آج میرے ساتھ ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جس نے کبھی کسی سے اجازت نہیں لی، کبھی کسی سے، اللہ کی عزت کی قسم بخاری پڑھ رہا ہوں، ایک ایک بات کا ذمہ دار ہوں، اس نے کبھی اجازت نہیں۔ حضور اگر اجازت دیں تو اسے اندر بلا لیں، اور اگر اجازت نہیں دیں گے تو انہی قدموں پہ واپس چلا جائے گا۔ اجازت کبھی نہیں، فرمایا بلاؤ اس کو۔ اسرائیل نے آتے ہی اسرائیل نے سرکار کو سلام عرض کیا، کہا حضور میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کہا، ایک آپ ہیں، رب نے مجھے حکم دیا ہے میرے محبوب کے پاس جاؤ تو پہلے ادب بجا لاؤ۔ میں تو آتا ہوں، ہاتھ ڈالتا ہوں، روح نکال کے چلا جاتا ہوں۔ سلام عرض کیا نا، اللہ اکبر۔ اس جبریل کی طرف سرکار نے دیکھا، جبریل کیا کہتا ہے تو؟ حضور میں اتنا عرض کرتا ہوں، ان اللہ قد اشتاق الی لقائک یا رسول۔ حضور اگر آپ اجازت دیں گے تو یہ اپنا کام کرے گا جو اس کی ڈیوٹی ہے، اگر نہیں اجازت دیں گے تو انہی قدموں سے واپس چلا جائے گا۔ فرمایا تو بھی کو مشورہ دینا، ہاں یہ بخاری کی حدیث ہے۔ فرمایا تیرا کیا مشورہ ہے؟ جبریل نے کہا حضور مرضی آپ کی چلے گی، آج فیصلہ آپ کا چلے گا، بس آپ نے اگر مشورہ پوچھا ہے نا تو اللہ کی ذات مشتاق بیٹھی ہے۔ قد اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، حدیث پڑھ رہا ہوں۔ حضور نے جب اجازت دی نا کہ اسرائیل کو اپنا کام کر، فرمایا جبریل ایسے کر، یہ اپنا کام کرنے سے پہلے رب کے پاس جاؤ، جا کے پوچھو میری امت سے کیا سلوک کرے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ حسنوں کو ملا دو، حسین کو ملا دو، دنیا سے جا رہے ہیں، امت کو یاد کیا۔ فرمایا جبریل جا، اسرائیل جاؤ، پہلے رب سے پوچھ کے آؤ نا، میں تو دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں،
میری امت سے اللہ کیا معاملہ کرے گا؟ جبریل نے آگے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ہم راضی کریں گے، آپ کی امت کے بارے میں آپ کو۔ تو حضور نے جو لفظ فرمائے نا آخری وقت، ادھر زہرا پاک ہیں، ادھر عائشہ صدیقہ ہیں، 3 مرتبہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا۔ اب آخری وقت آتا ہے، کہتے ہیں مینو تھوڑا جا خربوزہ دیو۔ کئی فوتگیاں ہوتی ہیں، جاتے ہیں نا جی، ابا جی نے آکھے مینو شربت پلاؤ، انہاں کہا مینو ٹھنڈا پانی پیاؤ، انہاں کہا مینو خربوزہ کٹ کے دیو، اساں ابو جی نے برفی دیتی تھوڑی نہ کہ برفی دیو۔ قربان جائیں، مصطفیٰ کریم ایک ہی بات فرماتے ہیں، ادھر زہرا کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، فرماتے ہیں بیٹی میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ زہرا پاک پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، حضور نے سینے سے لگایا، فرمایا زہرا میں تو جا رہا ہوں، میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے پورے خاندان اور گھرانے میں سب سے پہلے جو آ کر مجھے ملے گا وہ تو ہے۔ یہ سنتے ہی زہرا پاک مسکرانے لگی کہ ہاں ہاں ابا جان جا رہے ہیں، لیکن پھر گھر میں سب سے پہلے میں ہی جاؤں گی ملنے۔ ٹھیک 6 مہینے بعد زہرا پاک کا وصال، حضور کے وصال کے 6 مہینے میں زہرا پاک کا وصال۔ تو حضور نے آخری جو لفظ 2 فرمائے نا زبان اقدس، بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھے، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز، اور دونوں ہاتھ سرکار نے ایسے بلند فرمائے، اللہم الرفیق الاعلی، یہ اللہ کا اسم صفت ہے اسماء الحسنی میں سے، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، 3 مرتبہ سرکار نے فرمایا تو آپ کی روح مبارک کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ وہ مصطفیٰ جو غاروں میں امت کے لیے روتے رہے، دنیا سے جاتے وقت کسی اور کو یاد نہیں کیا، امت کو یاد کیا ہے۔ اس امت کی بھی کچھ ذمہ داری ہے یا نہیں؟ اور حضور کا محبت عشق ایمان کی جان ہے، نماز کے بغیر کامیابی نہیں۔ سب سے بڑا فرض، سب سے بڑی ذمہ داری 5 وقتہ نماز ہے۔ اب جمعے کی نماز پڑھ کے جانا ہے تو دل سے پوچھنا 1 مہینے کے لیے فرما بردار بننا ہے یا پوری زندگی کے لیے؟ مسلمان کا معنی ہے فرما بردار۔ 1 مہینے سے مسجد سے 1 مہینے کے لیے تعلق بنانا ہے یا پوری زندگی کے لیے؟ یہ ہے آج کا پیغام، شاید کہ اتر جائے کسی دل میں کھری بات۔ وما علینا الا